السلام علیکم۔ آج منگل ہے، جنوری کی 5 تاریخ۔ پاکستان میں اس شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ افغان حکومت اور افغان طالبان کے درمیان بین الافغان مذاکرات کا دوسرا دور منگل یعنی آج قطر کے دارالحکومت دوحہ میں شروع ہو رہا ہے۔ امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت زلمے خلیلزاد نے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ امن بات چیت کے اس دور میں افغانستان میں قیام امن کی طرف ٹھوس پیش رفت ہوگی۔ دوحہ میں بین الافغان مذاکرات کا دوسرا دور ایسے وقت میں شروع ہو رہا ہے جب افغانستان میں تشدد کے واقعات میں تشویشناک حد تک اضافہ ہوا ہے، اور اس پر بین الاقوامی برادری اور افغان حکومت نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق افغانستان میں قیام امن سے متعلق امریکہ کے خصوصی مصالحت کار زلمے خلیلزاد کابل پہنچ گئے ہیں۔ سابق مجاہدین لیڈر عبدالرؤف سیاف نے کہا ہے کہ انہوں نے زلمے خلیلزاد سے آج منگل کے روز کابل میں ملاقات کی، جس میں امن عمل پر بات کی گئی۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ زلمے خلیلزاد اپنے دورہ کابل کے دوران افغان لیڈروں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور انہیں امریکی حکومت کی طرف سے افغان عوام اور سیکیورٹی فورسز کے لیے حمایت کا یقین دلا رہے ہیں۔ زلمے خلیلزاد ترکمانستان کا بھی دورہ کریں گے۔ انہوں نے پیر کے روز پاکستان میں فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی ملاقات کی تھی۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں افغان امن بات چیت میں شامل فریقین پر زور دیا کہ وہ افغان عوام کے بہترین مفاد میں بھرپور کردار ادا کریں اور جلد سے جلد سیاسی تصفیے کے لیے معاہدہ طے کریں اور فوری طور پر تشدد بند کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہدف بنا کر لوگوں کو قتل کرنے سمیت پرتشدد حملے ناقابل قبول ہیں۔ امریکہ کے نومنتخب صدر جو بائیڈن کی حلف برداری کی تقریب کے منتظمین نے اتوار کے روز اعلان کیا ہے کہ حلف برداری کی تقریب کے دوران امریکہ بھر میں پریڈز منعقد کی جائیں گی، جن میں ہجوم کی تعداد پر پابندیاں ہوں گی اور یہ آن لائن ٹیلی کاسٹ کی جائیں گی۔ 20 جنوری کی حلف برداری کے بعد منتخب صدر جو بائیڈن اپنی اہلیہ جل بائیڈن اور منتخب نائب صدر کیملا ہیرس اور ان کے شوہر سماجی دوری کا خیال رکھتے ہوئے ملٹری پریڈ کا معائنہ کریں گے۔ پریڈ براہ راست دکھائی جائے گی اور اس میں رنگا رنگ اور کل جہتی برادریوں کی عکاسی ہوگی۔ منتظمین تقریب کے شرکاء کا اعلان جلد کریں گے۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حمایتیوں کے مجوزہ احتجاج سے قبل نیشنل گارڈز کو فعال کر دیا گیا ہے۔ امریکی کانگریس بدھ کے روز جو بائیڈن کی انتخابات میں کامیابی کا توثیقی عمل مکمل کر رہی ہے۔ صدر ٹرمپ کے سپورٹرز منگل اور بدھ کے روز واشنگٹن میں ریلی کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، جس کا مقصد صدر کی طرف سے بڑے پیمانے پر ووٹ فراڈ کے ان دعووں کو تقویت دینا ہے جنہیں ثابت نہیں کیا جا سکا۔ امریکہ کے ایک دفاعی عہدیدار کا کہنا ہے کہ نیشنل گارڈز متوقع احتجاج کی صورت میں فعال ہوں گے، لیکن وہ مسلح نہیں ہوں گی اور نہ ہی باڈی آرمز پہنیں گے۔ گارڈز کو ٹریفک کنٹرول اور امداد کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ نومنتخب صدر جو بائیڈن نے پیر کے روز ریاست جارجیا کے ووٹروں کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے گزشتہ 3 دہائیوں کے دوران پہلے ڈیموکریٹ امیدوار یعنی انہیں اپنی ریاست سے فتح سے ہمکنار کیا۔ انہوں نے اپنے حامیوں پر زور دیا کہ وہ 5 جنوری کو سینٹ کی 2 نشستوں کے مقابلے کے لیے ایک بار پھر آ کر اپنا ووٹ ڈیموکریٹس امیدواروں کو دیں تاکہ کیپٹل ہل پر طاقت کا توازن قائم ہو۔ پیر کے روز نہ صرف نو منتخب صدر نے جارجیا میں ریلی کی، بلکہ اس سے پہلے ریپبلکن جماعت کے نائب صدر مائک پینس نے بھی ریلی سے خطاب کیا، اور پیر کی شام صدر ٹرمپ نے ڈیلٹن جارجیا میں ایک ریلی سے خطاب کیا اور مسلسل اپنا موقف دہرایا کہ 3 نومبر کے انتخابات میں وہ اس ریاست میں ناکام نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر کہا کہ نومبر کے انتخابات میں دھاندلی ہوئی۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ منگل کے روز بڑی تعداد میں ووٹ ڈالیں، کیونکہ ان کے ووٹ ہی یہ فیصلہ کریں گے کہ سینٹ میں اکثریت کس پارٹی کی ہوگی۔ امریکی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اس نے کئی برس بعد اوباما دور کے
امیگریشن سے متعلق قانون ڈاکا کے تحت کچھ افراد کی درخواستیں منظور کی ہیں، تاہم بہت سی درخواستوں کو مسترد بھی کیا گیا ہے۔ اوباما دور کے اس قانون کو بروکلن فیڈرل کورٹ کے ایک جج کے حکم پر بحال کیا گیا ہے۔ سابق صدر باراک اوباما کے دور میں منظور کیے گئے ڈاکا یعنی ڈیفرڈ ایکشن فار چائلڈہڈ ارائیولز کے قانون کے تحت کچھ ایسے افراد کو 2 برس کے لیے امریکہ میں رہنے کی اجازت دی گئی تھی جو اپنے والدین کے ہمراہ بچوں کی حیثیت سے غیر قانونی طور پر امریکہ میں داخل ہوئے اور انہیں اب ڈی پورٹ کرنے کا خطرہ درپیش تھا۔ نو منتخب صدر جو بائیڈن نے ڈاکا قانون کو بحال کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے، تاہم ایسے افراد کو مستقل سکونت اور شہریت حاصل کرنے کی اجازت دینے کے لیے کانگریس سے منظوری درکار ہوگی۔ برطانیہ کے وزیر اعظم نے پیر کے روز سے نیا لاک ڈاؤن نافذ کر دیا ہے، جس کے دوران اسکول اور غیر ضروری اشیاء کی دکانیں بند رہیں گی اور ملک میں ہیلتھ ورکرز اور معمر افراد کو ویکسین لگانے کا عمل بھی شروع ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم بورس جانسن کا کہنا تھا کہ لوگوں کو کم از کم وسط فروری تک گھروں میں رہنا ہوگا۔ پیر کے روز ٹیلی ویژن پر اپنے خطاب میں بورس جانسن کا کہنا تھا کہ اگر ویکسین پروگرام کامیابی سے جاری رہا اور اس کے مؤثر ہونے سے اموات میں کمی ہوئی اور اگر ہر ایک نے ضوابط کی پاسداری کی تو پھر امید ہے کہ لاک ڈاؤن بتدریج اٹھا لیا جائے گا۔ واشنگٹن میں قائم پاکستانی سفارت خانے میں کرونا وائرس کا ایک ممکنہ مریض کے سامنے آنے کے بعد اسے 3 روز کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ سفارت خانے کے جاری کردہ ایک نوٹیفیکیشن کے مطابق 4 سے 6 جنوری تک سفارت خانے میں قونصلر آفس کی خدمات سمیت تمام سرگرمیاں معطل رہیں گی، تاہم اس دوران ویزے کے اجراء اور پاسپورٹ کی تجدید کی آن لائن خدمات بدستور جاری رہیں گی۔ سفارت خانے کے ترجمان ملیحہ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ سفارت خانے کا ایک ڈرائیور کووڈ-19 کا شکار ہو گیا تھا، جس پر دیگر عملے اور خدمات کے لیے آنے والوں کی حفاظت کے پیش نظر ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کوشش کی جائے گی کہ اس دوران قونصلر خدمات زیادہ متاثر نہ ہوں۔ امریکہ کی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن اس بات پر غور کر رہی ہے کہ ماڈرنا نامی کرونا وائرس ویکسین کی آدھی ڈوز دینا شروع کی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ آبادی کو یہ ویکسین لگ سکے۔ آپریشن وارپ اسپیڈ کے چیف آپریٹنگ آفیسر ڈاکٹر مونیسیف سیلوئی نے نیوز نیٹ ورک CBS کو ایک انٹرویو میں بتایا کہ آدھی ڈوز سے بھی 18 سے 55 سال کے افراد میں ایک جیسی قوت مدافعت دیکھی گئی تھی جتنی پوری 100 مائکروگرام کی ڈوز سے آئی تھی۔ ڈاکٹر سلوئی کا کہنا تھا کہ اس منصوبے سے دگنی تعداد میں لوگ کو ویکسین دی جا سکے گی، تاہم انہوں نے کہا کہ حتمی فیصلہ بہرحال FDA کا ہوگا۔ کویت کی وزارت خارجہ کے مطابق سعودی عرب قطر پر 1 سال پر محیط پابندی اٹھا لے گا۔ کویت کے وزیر خارجہ احمد نصر الصباح نے پیر کے روز کویت ٹی وی پر اس معاہدے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب اور قطر کے درمیان فضائی، زمینی اور سمندری سرحدیں کھولنے کے لیے ایک معاہدہ طے پا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاہدے پر منگل کے روز خلیج کی تعاون کی کونسل کے سربراہی اجلاس میں دستخط ہوں گے۔ سعودی شاہ سلمان اس اجلاس کی صدارت کریں گے اور 3 سال سے بھی زیادہ عرصے قبل سے جب سے سرحدوں کو سیل کیا گیا تھا، قطر کے لیڈر توقع ہے کہ پہلی بار اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ایران کا کہنا ہے کہ اس نے یورینیم کی افزودگی کا عمل 20% تک بڑھا دیا ہے۔ عالمی طاقتوں کے ساتھ اپنے سن 2015 کے جوہری معاہدے سے دوری اختیار کرنے کے بعد یہ ایران کی تازہ ترین کارروائی ہے۔ اس معاہدے کے تحت ایران کو پرامن مقاصد کے لیے جوہری توانائی کے استعمال کی اجازت دی گئی تھی، تاہم اس پر یورینیم کی افزودگی کی بہت کم کر دی گئی تھی تاکہ جوہری توانائی کو فوجی مقاصد کے لیے استعمال نہ کیا جا سکے۔ اس معاہدے کے عوض ایران پر عائد بعض پابندیاں اٹھا لی گئی تھیں، تاہم صدر ٹرمپ کے اقتدار میں آنے کے بعد امریکہ اس معاہدے سے الگ ہو گیا تھا اور ایران پر پابندیاں نافذ کر دی تھیں، جس کا ہدف بطور خاص اس کا تیل کا شعبہ تھا۔ یورینیم کی افزودگی کی سطح بڑھانے سے یہ خدشات پیدا ہو گئے ہیں کہ ایران بتدریج ایٹمی ہتھیار بنانے کی جانب بڑھ سکتا ہے، جس کے لیے 90% افزودگی کی ضرورت ہوگی۔ ایران کا موقف ہے کہ اس کا ایٹمی ہتھیار بنانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔
ایران کی جانب سے معاہدے کی خلاف ورزی کے تازہ اقدام کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ معاہدے کے دوسرے فریقوں پر یہ دباؤ بڑھائے کہ وہ ایران پر پابندیوں میں اسے رعایت دینے پر آمادہ ہو جائیں۔ یہ تازہ اقدام ایسے وقت میں اٹھایا گیا ہے جب امریکہ میں چند ہفتوں میں حکومت تبدیل ہونے جا رہی ہے۔ امریکی نومنتخب صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ اگر ایران معاہدے کی پابندی کی جانب آتا ہے تو امریکہ معاہدے میں دوبارہ سے شریک ہو جائے گا۔ ترین اثنا اسرائیل نے ایران کو یورینیم کی افزودگی بڑھانے کے خلاف خبردار کیا ہے اور کہا ہے کہ ایران کو ایٹم بم نہیں بنانے دیا جائے گا۔ دونوں ممالک کے بیانات سے خطے میں ایسے وقت میں کشیدگی بڑھ رہی ہے جب امریکہ کے نئے منتخب صدر جو بائیڈن کچھ ہی دن کے بعد اپنے عہدے کا حلف اٹھانے والے ہیں۔ اسرائیل کی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ایران کا یہ فیصلہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ نیوکلیئر اسلحہ بنانا چاہتا ہے، لیکن ہم اسے ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد اور مچھ واقعے میں موت کا شکار ہونے والے کانکنوں کے لواحقین کے درمیان مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں اور لواحقین نے وزیر داخلہ کی یقین دہانیوں پر دھرنا ختم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ادھر دوسری جانب افغانستان کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ مچھ واقعے میں ہلاک ہونے والے 11 کارکنوں میں سے 7 کا تعلق افغانستان سے ہے۔ افغان وزارت خارجہ اس واقعے کے حوالے سے کوئٹہ اور اسلام آباد میں افغان سفارت خانے کے ساتھ رابطے میں ہے تاکہ مرنے والے افغان باشندوں کی لاشیں لواحقین کے حوالے کر کے افغانستان بھیجے جائیں۔ پاکستان میں سن 2020 کے دوران گزشتہ سال کی نسبت دہشت گردی کے واقعات میں 36% کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف پیس اینڈ سیکیورٹی کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال ان واقعات میں 220 افراد جان سے مارے گئے تھے۔ یہ تعداد سن 2019 کے مقابلے میں 38% کم رہی۔ تاہم رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ طالبان کے مختلف گروہ جہاں ایک بار پھر متحد ہو رہے ہیں تو دوسری جانب سندھ اور بلوچستان میں علیحدگی پسند گروپوں کی کارروائی میں بھی اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ لیکن رپورٹ کے مطابق ملک کو اس وقت اصل خطرہ دوبارہ سے طاقت حاصل کرتے مذہبی انتہا پسند گروہوں سے ہے۔ پاکستان میں سپریم کورٹ نے 2 ہفتوں میں کرک مندر کی دوبارہ تعمیر شروع کرنے کا حکم دیتے ہوئے فعال اور غیر فعال مندروں اور گردواروں کی تفصیل طلب کر لی ہے اور ہدایت کی ہے کہ متروکہ وقف املاک کی زمینوں سے تجاوزات ختم کرنے اور قبضوں میں ملوث اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کرک واقعے سے پاکستان کی دنیا بھر میں بدنامی کا ذکر کیا۔ جن لوگوں نے مندر جلایا ان سے پیسے وصول کیے جائیں، جب تک ان لوگوں کی جیب سے پیسے نہیں نکلیں گے وہ یہ دوبارہ یہی کام کریں گے۔ امریکی کانگریس نے نوبل انعام یافتہ اور تعلیم کے فروغ کے لیے کام کرنے والی پاکستانی نوجوان خاتون ملالہ یوسفزئی کے نام پر ایک بل پاس کیا ہے، جس کے تحت امریکہ کی طرف سے پاکستانی خواتین کے لیے اعلیٰ تعلیم کے میرٹ اور ضرورت کے مطابق دیے جانے والے وظائف کی تعداد میں اضافہ کیا جائے گا۔ امریکی سینٹ نے اس بل کو 1 جنوری کو منظور کیا، جبکہ ایوان نمائندگان نے اسے گزشتہ سال مارچ میں پاس کیا تھا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔